بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال جو ہے وہ کسی پرانے سوال کی تکمیل اور اس کے جواب میں ہے۔ پہلے ہمارے پاس جو سوال تھا جس کی ہم پوری تفصیل نہیں دے سکے تو وہ یہ تھا، اور جو مسجدوں میں عام طور سے واقع ہوتا ہے، انہوں نے ایک حدیث کی بنیاد پہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز آپ کی ختم ہو گئی، ایک آدمی بعد میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ من یتصدق علی ھذا، اس کے ساتھ کون صدقہ کرے گا، اس کی نماز کا اجر کون بڑھائے گا، یعنی جماعت اس کے ساتھ کون بنائے گا۔ تو اس پہ انہوں نے سوال کیا تھا، کیا یہ بعد میں جو ملنے والا جو اس کی جماعت بنانے کے لیے تیار ہوا ہے، کیا امام بن کے بنائے گا یا کہ مقتدی ہو کر پڑھے گا، اور یہ کہ وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، اگر وہ 4 رکعت کی پڑھتا ہے تو یا کہ کم و بیش پڑھے گا۔ دوسرے کہ کیا اگر وہ ایسے وقت میں جماعت اس کے ساتھ دے رہا ہے جیسے نماز پڑھنا درست نہیں، جیسے فجر کی نماز خود پڑھ چکا ہے جو کہ اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، اور اس کو سورج نکلنے تک نفل نماز درست نہیں ہے، یا عصر کے بعد پڑھانا اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، تو جب یہ نفل کی نماز اس وقت درست نہیں ہوتی پڑھ لینے کے بعد، تو کیا وہ ساتھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات ایک ہی شق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کچھ کی توضیح کی تھی، لیکن کچھ کی مزید توضیح آج ہم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جماعتیں 2 قسم کی بنائی جاتی ہیں، وہ ایک ہی یہاں کس بعض مسجدوں میں جو بڑی بڑی ہیں وہاں پر لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی نماز کے بعد بنائی جائے گی، یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ چھوٹ ہی جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک امام منکر خاص ہوتا ہے، وہ وہاں کر کے اقامت ہوتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں نے تو اپنے ملک میں کہ جیسے جامع اموی وغیرہ میں یا بڑی بڑی مسجدیں جو ملک شام وغیرہ میں تھیں، وہاں پر دوسری جماعت کا بھی ایک امام مستقل ہوتا تھا، اور وہ بعد میں ہی نماز پڑھتا تھا، پہلی جماعت کو چھوڑ دیتا تھا وہ۔ تو ہمیں بتانا چاہتے ہیں اگر اس طرح سے کوئی صورتحال ہے کہ ایک مستقل جماعت ہمیشہ لگائی جاتی ہے، ہمیشہ پڑھائی جاتی ہے، ایسی یہ کام منع ہے شریعت میں، ایسا مقصود نہیں تھا پہلی جماعت بنانے کا، بلکہ پہلی جماعت کے جڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی آ سکتے اس میں سب شامل ہو جائے، کسی کو یہ نہ رہے کہ چلو دوسری جماعت بھی یہاں ہوتی ہے اور ہم چل کے اسی میں پڑھ لیں گے۔ پہلی جماعت کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور آپ نیت کر کے دوسری جماعت ہی میں آتے اور سمجھتے ہیں پہلی جماعت کی طرح سے ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ پہلی جماعت کا مقام اپنی جگہ پر اور ہے، اور وہاں جو امام راتب ہے وہ شروع کرتا ہے، بہت سارے مصلی آتے ہیں، اور جن لوگوں کو بہت اہتمام سے پیچھے آنا ہے وہ چلو ہم کو تو دوسری پکڑنی ہے، یہ غلط انداز ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ لہذا دوسری جماعت کے لیے مستقل جگہ دینا اور اس کے لیے ہمیشہ ہی ہر نماز کے ساتھ دوسری جماعت بنا کے لیے امام رکھنا یہ غلط ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن اپنی توقع دو اور جرات کے باوجود بھی چھوٹ جاتی ہے اس کی رکعتیں، کبھی وضو کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، بھیڑ لگی ہوتی ہے، راستے میں کبھی پھنس جاتا ہے، یا کہ دیر ہی سے اٹھا اور پہنچتے پہنچتے جماعت ختم ہو گئی، امام صاحب نے یا تو مختصر پڑھا دیا، کوئی بھی شکل ہو، بس جماعت اس کی چھوٹ جائے۔ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کی جماعت جب چھوٹ گئی تو وہ انتظار کرے دوسرے بھی آ جائیں، ان کے ساتھ مل کے پڑھ سکتا ہے، ایک دوسری جماعت بن سکتی ہے، جو عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے من یتصدق علی ھذا، اس کے ساتھ کون صدقہ کرے گا، اس کی جماعت کون بنا دے گا، یہ اسی موقع کے لیے ہے کہ اس کی چھوٹ گئی تھی تو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ پڑھو تاکہ جماعت ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اثنان فما فوقہما جماعت، 2 آدمی اکٹھا پڑھتے ہوں یا ان سے زیادہ ہوں تو اس کا جماعت کا حکم اس پر لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تنہا ایک آدمی کی نماز کا درجہ اتنا نہیں ہوتا جتنا 2 آدمی اکٹھا مل کے پڑھتے ہیں، اور 2 آدمی کی جماعت کا درجہ اتنا نہیں ہوتا جتنا 3 یا اس سے زیادہ مل کے پڑھتے ہیں۔ حدیث میں سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکی من صلاتہ وحدہ، ایک آدمی کی تنہا کی نماز یہ ایک آدمی کی نماز کسی آدمی کے ساتھ مل کر پڑھنے میں یہ زیادہ فضیلت والی ہے اس نماز سے جو تنہا پڑھتا ہے۔ وہ صلاتہ مع الرجلین ازکی من صلاتہ مع الرجل،
اور اس کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ مل کے پڑھنے کی، یعنی وہ دو آدمی اور ہیں کہ تیسرا ہوگا، 3 پلٹ پڑھنے کی بہتر ہے اس نماز سے جو کسی ایک ہی آدمی کے ساتھ مل کے پڑھتا ہے۔ وما کان اکثر فهو احب الی اللہ تعالی، اور جتنے ہی جماعت میں افراد زیادہ ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نماز پڑھا تھے، ایک آدمی جب آیا تو آپ نے جب سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی تو آدمی آیا تو آپ نے کہا الا رجل یقوم الی ھذا فیتصدق علیہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس آدمی کے ساتھ آئے اور کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ اس کی نماز کو اس پر اپنی طرف سے تبرع صدقہ کرے کہ اس کی نماز جماعت کی نماز بن جائے۔ حدیث میں آیا فقام احد الصحابۃ فصلی معہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ صحابی کون تھے یہ تو پتہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ چکے تھے۔ تو یہ جماعت جو ہوتی ہے اتفاقی طور پر ہوتی ہے، یہ جماعت یہ نہیں کہ ہمیشہ ایسی جماعت بنائی جائے۔ رہ گیا آپ کا سوال یہ جو تھا کہ آنے والا جو ہے اس کا ساتھ دینے والا امام بن کے پڑھائے گا کہ مقتدی بن کے پڑھائے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے تو امامت کے جو شرائط ہیں ان کی طرف نظر کرنا پڑے گا۔ امامت میں یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو زیادہ پڑھا ہوا ہو، جو قرآن کا زیادہ جانکار ہو، مسائل کا جانکار ہو، نماز پڑھانے کے اصول و آداب سے واقف ہو، اس کو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھاؤ وہی آدمی امامت کرے گا۔ ویسے صورت میں جواب ظاہر ہے کہ اگر یہ ساتھ دینے والا اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے تو اسی کو امامت کرنا چاہیے، اور جو پیچھے چھوٹ گیا تھا اس کو اس کا مقتدی بن کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف جو چھوٹ گیا تھا وہی زیادہ افضل ہے، زیادہ پڑھاؤ تو وہی امامت کرے گا اور یہ آدمی اس کا ساتھ دے گا۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ دونوں آدمی برابر برابر درجے ہوں تو اس میں کیا ہوگا؟ تو برابر کے اگر درجے کے ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ جو آدمی چھوٹ گیا تھا بعد میں نماز پڑھ رہا اس کو پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اصل وہی پڑھانا، یہ تو ساتھ دے رہا ہے، لیکن ایسی صورت میں وہی پڑھا گا، اس کو تقدیم حاصل ہوگی، اس لیے کہ ساتھ دینے کے لیے طلب اسی لیے کیا ہے۔ اور اگر دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو اسی صورت میں وہی جو کہہ رہا ہوں کہ اسی کو پڑھانا چاہیے۔ ویسے بھی ایک شکل اور بھی ہے کہ جو بعد میں اس کا ساتھ دے رہا ہے یہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آدمی اپنی اصل نماز پڑھنا چاہتا ہے جو فرض ہے، اور ایسی صورت میں نفلی کا اس کے اقتداء میں پڑھنا زیادہ مناسب حال ہے، گرچہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفلی نماز پڑھنے والے کے پیچھے بھی فرض نماز پڑھنے والا اس کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے، گرچہ کہ یہ مسئلہ کچھ علماء کے ہاں مختلف ہی ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے، اس کے بعد اپنے محلے میں آتے تھے، پھر وہاں نماز پڑھاتے تھے۔ اس کا قصہ مشہور ہے کہ ایک بار نبی نماز پڑھائے تو ایک آدمی غصے میں چھوڑ کے بھاگ گیا، پھر لا کے رسول سے شکایت کیا کہ ہم لوگ تو دن بھر کھیتی باڑی کا یا محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں اور معاذ آتے ہیں تو سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ ان لوگوں سبح اسم ربک الاعلیٰ وغیرہ اس طرح کی صورتیں پڑھ کے سنایا کرو، مختصر جو ہوتی ہیں۔ لیکن بتانے یہ مقصود ہے کہ حضرت معاذ جو نماز پڑھ کے رسول کے پیچھے آتے تھے وہ زیادہ افضل نماز تھی، لہذا اس کو نفل سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، وہ تو فرض نماز پڑھ کے آتے تھے اور یہاں اپنی نماز نفلی پڑھتے تھے، وہی نماز جو پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس سے جس حدیث کو ہم نے بھی سنایا کہ ایک آدمی بھاگ گیا تو عشاء کی نماز تھی، اور اس کے بعد ان کے پیچھے لوگ فرض کی نماز پڑھتے تھے، لہذا یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا آنے والا پوری نماز پڑھے گا کہ مختصر کر کے بیٹھ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ پورا پڑھنا چاہیے تھا۔ جتنی نماز پڑھتا ہے چونکہ اس کی اقتداء میں ہے یا کہ اس کی امامت میں ہو، جس مقصد کے لیے نماز قائم کی اسی نماز کو پڑھنا ہے تو پوری پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی طرح سے وہ ادا کرنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت بھی اس کے لیے نفلی بن سکتی ہے۔ ایک سوال جس میں آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ کیا اس کو ایسے وقتوں میں ایسا آدمی اس کے ساتھ صدقتاً جا کر کے ساتھ دے سکتا ہے جبکہ ممنوع وقت ہے، جیسے مثال بھی آپ نے دیا تھا کہ مغرب کے یہ فجر کے بعد کا وقت ہو
یا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ہو، ان دونوں وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد نفلی نمازوں کی جس کا کوئی خاص سبب نہیں ہے تو ان کے پڑھنے سے روکا ہے۔ خاص سبب سے میری مراد یہ جس سے کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہو تو بعد میں اس کی ادائیگی کر سکے، لیکن عام نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ یا عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد چونکہ یہ دن کی آخری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جب تک مغرب کی نماز نہ ہو جب تک کوئی نماز پڑھنی درست نہیں ہوتی نفلی، لیکن کوئی سبب والی نماز ہے تو اس کو پڑھنا بھی درست ہے۔ لہذا وہ ہو وقت نہیں کے وقت میں جس میں مانعت ہے اس میں بھی اس نماز کو پڑھ سکتا ہے جس کا کوئی خاص سبب ہو گیا۔ بلا سبب کیوں نفلی نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جیسے کوئی مسجد میں زیادہ تحیۃ المسجد پڑھنی ہے یا کہ کسی کی نماز چھوٹی تھی اور وہ اس کے ساتھ صدقتاً ساتھ دینا چاہتا ہے، ایسی صورت میں یہ نمازیں درست ہو سکتی ہیں۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ مریض آدمی مسجد میں بیٹھ کر کس طرح سے نماز پڑھے گا؟ اور جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں تو آج کل کرسیاں لوگ لگائے رہتے ہیں، اسی پر بیٹھ کر نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، جب سجدہ کرنا ہوتا ہے اور رکوع کرنا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اس پر، اور کچھ لوگ برابر ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ اصل جو ہے کہ چوپائے آلتی پالتی مار کر کے پیر کو ایسے ہی جب بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھ کے جیسے ایک تو ہوتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھنا، یہ نہیں بلکہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنے، متربع جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس طرح سے بیٹھنے کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ گرچہ کی کرسی پر بھی نماز پڑھنے کا ثبوت صحابہ کرام کے زمانے سے موجود ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب وہ کھڑے ہو کر کے عام نمازیوں کی طرح سے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یا ایک ہی رکوع نہ کر سکتا ہو، یا ایک ہی سجدہ نہ کر سکتا ہو، یا دونوں سجدوں کے درمیان ان کی طرح سے نہ بیٹھ سکتا ہو، تو اسے اپنی نماز میں ان حالات سے زیادہ قریب ہونا چاہیے جس طرح سے ایک عام نمازی صحت کی حالت میں پڑھتا ہے۔ میرے اس بات کی تفصیل یہ ہوگی کہ اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو جب تک کھڑا رہ سکتا ہے تو دیر تک کھڑا رہ کے پڑھے، لیکن اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اگر کھڑا ہونے کے بعد وہ رکوع میں نہیں جا سکتا ہے تو رکوع جس طرح سے جا سکتا ہو اس طرح سے کر لے۔ اسی طرح سے سجدہ کے لیے بھی اگر اس سجدے میں نہیں جا سکتا ہے تو جس طرح چاہے سجدہ کر لے، اور لیکن اگر رکوع اور سجدے میں دوسری کیفیت میں بیٹھ سکتا ہے جیسے آلتی پالتی مار کر کے، تو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر اس میں آرام نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خاص طور سے کہ آپ کو مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال یعنی بیٹھ کے نماز پڑھنا یا کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا یہ درست ہے۔ لیکن جس چیز طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے خاص طور سے کہ رکوع کی حالت میں جتنا جھکا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ سجدے کی حالت میں جھکنا چاہیے، اور اسی طرح سے رکوع کی حالت میں آدمی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے اگر رکھ سکتا ہے، اور سجدے کی حالت میں گھٹنے سے آگے کھینچ کے رکھنا چاہیے۔ حالت سجدہ بھی گھٹنوں پہ رکھنا اور رکوع کی حالت میں بھی گھٹنوں پہ رکھنا تو یہ زیادہ قریب نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں تو آدمی اپنے ہاتھ کو زمین پہ آگے باقاعدہ رکھتا ہے، تو سجدے کی پوزیشن میں اگر کرسی پہ بیٹھنے والے پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے کے اوپر سے گزار کے آگے بڑھا کے رکھیں، تاکہ یہ پوزیشن کہ آپ زمین پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن گھٹنے پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالت رکوع میں ہیں، لہذا اس پوزیشن کو اختیار کرنا چاہیے جو نماز کی حالتوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے بجائے کرسی کے یعنی آلتی پالتی مار کر کے یا ایسی کسی اور پوزیشن میں بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہاں بیٹھ کے حالت میں سجدہ کر سکتا ہے تو سجدے کی جو پوزیشن صحیح انسان صحت مند انسان کرتا ہے اس پوزیشن میں سجدہ کر سکتا ہے تو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے تو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہیے اور کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے، نہیں۔ نماز کی جو حیت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی اور جھکنے کی اور سجدہ کرنے کی، تینوں میں فرق ہے۔
تو رکوع کی حالت میں کم جھکتا ہے آدمی، سجدے کی حالت میں پوری طرح جھکتا ہے۔ اگر گنجائش آپ نکال سکتے ہیں جس میں آپ کے لیے گنجائش ہو تو ٹھیک، ورنہ نماز میں تو جتنے کی گنجائش ہو اتنے ہی نماز پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر بھی پڑھنے کے جس میں حرکت نہیں دے سکتا تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے گا۔ لیکن جو لوگ کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سجدے کی پوزیشن کو اپنے رکوع کی پوزیشن سے زیادہ جھکا کے رکھیں اور ہاتھ کو آگے بڑھا کے رکھیں۔ آئیے ایک اور سوال نماز ہی سے متعلق ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا اور نماز ختم ہو گئی تھی، تو میں نے تنہا پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھ ہی رہا تھا، اسی بیچ میں 2 4 6 آدمی آ گئے، یعنی جماعت کے حساب سے آ گئے اور انہوں نے اقامت کہی اور نماز شروع کر دی۔ یہ پوچھ رہے کہ اس پوزیشن میں کیا کروں؟ کیا میں ایک رکعت جب پڑھ چکا ہوں اپنی نماز کو جاری رکھوں، یا ایک ہی چھوڑ کر کے میں ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ اور ایسی پوزیشن کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ جواباً یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس گنجائش کئی چیزوں کی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی نماز شروع کر چکے تھے، ایک رکعت جیسا کہ آپ نے بتایا ہم پڑھ بھی چکے ہیں، تو اپنی نماز آپ جاری رکھیں اور پڑھ کے ختم کر لیں، آپ کے لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اپنی نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، بیچ ہی سے ایک رکعت پڑھنے کے بعد ابھی پوری 2 رکعت پڑھنی ہے یا 3 رکعت پڑھنی ہے یا 4 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت والی نماز آپ ایک ہی پڑھے ہوئے ہیں تو آپ وہیں سے سلام پھیر دیں، نماز کاٹ دیں اور اس کے بعد جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب جماعت میں اگر آپ کو پوری مل جاتی تو ٹھیک، اور جماعت میں اگر رکعت تک وہاں بھی چلی گئی تو آپ تو اسی تکمیل کر لیں لیکن جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نفلی کی نیت کر لیں اور مختصر سی پڑھیں اور 2 رکعت ہی میں نفلی پڑھ کے ختم کر دیں اور جا کر کے آپ جماعت کے ساتھ جڑ جائیں اور وہاں آپ کی نماز جماعت میں جو فرض پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی اور آپ کی یہ جو نماز جو ہے یہ نفلی رہ جائے گی۔ تو اسی صورت میں یہ آپ کر سکتے ہیں 3 شکلیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں برابر اپنی نماز پوری کر لیں، دوسرے یہ ہے کہ چھوڑ دیں اور جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں، تیسرے یہ کہ چھوڑیں نہیں مختصر کر دیں اور اس کے بعد جا کے آپ اس کے بعد جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو تینوں شکلوں کو آپ اختیار سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں فرض پڑھ رہا تھا اور فرض کو کیسے کاٹ دوں، تو یہاں ایک جواب دیا جا سکتا کہ بھئی آپ فرض پڑھ رہے تھے لیکن اسی فرض کو پڑھنے کے لیے اس سے اور 80 پوزیشن میں آپ پا رہے تھے۔ آپ تنہا پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو حدیث سنایا کہ ایک تنہا کی نماز 2 رکعت 2 آدمی کے ساتھ ہو تو وہ بہتر ہوتی ہے، تنہا نہیں بہتر ہوتی ہے۔ 3 رکعت 3 آدمی کے ساتھ اس سے زیادہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے 2 رکعت آدمی کے ساتھ پڑھنے سے۔ تو آپ اس سے افضل کی طرف جا رہے ہیں، اس سے مفضول کی طرف، کم درجے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لہذا ایسا کرنے کے لیے آپ کو کچھ حرج نہیں ہے اور آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گواہ ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو، اس وقت تک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہمارے جو بھائی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں ان سب کو بھی خیریت سے رکھے اور ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔